اب یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ جشن کی رات ہے. جیسے ہمارا ملک بنا تو 23 مارچ جشن کا دن ہوتا ہے. اسلام آباد میں فوج اپنے اسلحہ کو دکھاتی ہے، اپنے نوجوانوں کو دکھاتی ہے اور ایک تقریب باقاعدہ اس کے اوپر منعقد ہوتی ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ 27 رمضان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جشن کی رات ہے. اس رات میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور جبریل السلام اس میں نازل ہوتے ہیں اور زمین پر جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو وہ سلام کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اگر گھر میں، مسجد میں، کہیں بھی کوئی مرد کوئی عورت بیٹھا عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، تم جاؤ اور جا کر اس سے مصافحہ کرو. تو فرشتے آ کے مصافحہ کرتے ہیں. اب علماء نے لکھا کہ کیا پتہ چلے کہ فرشتے نے مصافحہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب عبادت کرتے کرتے یکدم بندے کے اوپر ایک کیفیت آ جاتی ہے نا، اور اس کو اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت محسوس ہوتی ہے، تو یہ کیفیت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ فرشتے نے اس سے مصافحہ کیا. اب علماء نے یہ بھی لکھا کہ آخر فرشتوں کو مصافحے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانا تھا تو اس وقت فرشتوں کو فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں. تو فرشتوں نے کہا تھا آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو خون بہائے گا اور فساد مچائے گا. تو اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب چونکہ فرشتوں نے الزام لگایا تھا، اللہ تعالیٰ اس جشن کی رات سے فرشتوں کو اتارتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ تم جا کے دیکھو کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں. تو وہ بندوں کو دیکھتے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی رو رو کے اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہوتا ہے. تو فرشتے حیران رہ جاتے ہیں، ہم نے کیا گمان کیا تھا اور یہ امت کر کیا رہی ہے. پھر یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آسمان کے جتنے فرشتے ہیں تم ان کو جاؤ اور وہاں کی کارگزاری جا کر سناؤ. چنانچہ یہ فرشتے آسمان والوں کو جا کر ایک ایک بندے کا نام لے کر یا بندی کا نام لے کر بتاتے ہیں میں نے فلاں کو عبادت کرنے دیکھا، عبادت کرنے دیکھا، اور فلاں تو دعا مانگتے ہوئے بہت رو رہی تھی، اور فلاں بندہ تو تلاوت کرتے ہوئے خوب مزے لے رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کی پوری کارگزاری کو آسمان والے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک جشن کی رات ہے جو سرکاری طور پر منایا جاتا ہے. اب شب قدر کب ہوگی اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے. چنانچہ بعض علماء نے کہا ہے کہ 360 دنوں میں سے کوئی ایک دن شب قدر کا ہو سکتا ہے، کوئی ایک رات شب قدر کی ہو سکتی ہے. تو بھائی 360 راتیں جاگنا تو بڑا مشکل ہے. تو بعض علماء نے لکھا کہ نہیں، یہ رمضان کی رات ہوگی. کوئی کہ جی ہم سے تو 30 راتیں بھی نہیں جاگی جاتی. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ان 30 دنوں میں جو آخری عشرے کی راتیں ہوں گی ان میں شب قدر ہوگی. تو اب 10 راتیں جاگنا تو آسان ہو گیا نا. اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو 10 راتیں بھی نہیں جاگ سکتا، تو نبی اسلام نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتیں ہوں گی. طاق راتیں سے کیا مراد؟ 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں، ان میں سے کوئی رات ہوگی. اب کوئی بندہ کہے جی کہ میں تو اتنا نازک ہوں کہ مجھ سے تو 5 راتیں بھی نہیں جاگا جاتا. تو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرما دیا تم شب قدر کو 27، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو. یہ بھی حدیث پاک میں آیا. اب گویا 3 راتیں نبی علیہ السلام نے بتا دی، 27 اور 25 اور 29. 25 تو گزر چکی. اب آج 27 کی رات ہے، ایک رات باقی رہ گئی 29 والی. مگر زیادہ علماء کا گمان یہی ہے کہ وہ 27 کی رات ہوتی ہے، 27۔ حرم میں بھی 27 کی رات کو لمبی دعائیں مانگی جاتی ہیں اور اہتمام کیا جاتا ہے.
اور ہمارے یہاں تو 27 رات کو واقعی اہتمام کیا ہی جاتا ہے۔ ہم تو اللہ سے یہی گمان کرتے ہیں کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہوگی، اور اگر نہیں بھی تو اللہ ہمارے لیے آج کی رات کو شب قدر کی رات بنا دے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جو مانگے گئے وہ ہمیں ایسے ہی عطا کر دے جیسے شب قدر میں مانگنے والے لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔